لیکن دوستوں کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے منقبت امام علی مقام سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، واہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کہتی کانا خدا، خدا کہتی کانا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، واہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، واہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین ذی وقار ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام باصفا حسین ہے، واہ حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے۔ ہم نے مہمانوں کو سننا ہے لیکن آخری شعر سماعت فرمائیں۔ شہید کربلا کا ذکر جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل تمہار ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ارے
دشمن ازل تمہار ذرا لاحت میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے واہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کیا بات ہے جناب الحاج محمد ابراہیم فریدی صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور آخ رہے تھے کہ ابراہیم صاحب کا نام اشتہار میں تو ہے نہیں فوٹو ہے نہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی ضروری تو نہیں بندہ اشتہاری ہو میں کہتا ہوں کہ ہر حال میں وفاداری ہو اور ماشاءاللہ انہوں نے تھوڑے وقت میں اپنی کمال حاضری پیش کی ہے اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے ابھی آپ نے دیکھا مسند کا حسن ہماری جند جان سچ مچ ہمارا سب کچھ بے پناہ محبت اور پیار بانٹنے والے محبتوں کے سفیر اور جن کے ساتھ ہمارے ہر حضور کے پڑھنے والے کمال نعت خواں کمال خطیب کمال قاری قرآن ہر حضور کے نام لیوا کا جن کے ساتھ دلی لگاؤ اور دلی پیار ہے جناب حافظ محمد فاروق سیالوی صاحب آپ ماشاءاللہ درود پاک لبوں پہ سجائے ہوئے سیدہ پاک کے بابا جان کی محفل میں سرگودا سے بڑا طویل سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور جو ذکر آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں اور شوق سے سنا کرتے ہیں میرا دل ہے کہ انہی کی صداؤں میں اسی ذکر کے ساتھ میں آپ کی طرف سفر کروں اور آپ کو صدا دوں میرے بھائی فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اور بڑے غصے میں بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک شعر سنا دوں ورنہ ان کی سبحان اللہ مجھ تک نہیں پہنچنے والی چلو میں ان کے لیے ایک ہی شعر ان کے لیے کافی ہے اور یقیناً یہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ دعاؤں سے نوازتے جائیں گے کاتب وحی کی میں جب بھی ثنا کروں کاتب وحی کی میں جب بھی ثنا کروں کاتب وحی کی میں جب بھی ثنا کروں لے کے نام معاویہ میں منکر فنا کروں ٹھیک ہے جی راضی ہیں اب اسی طرح باقی ذکر میں بھی آپ اسی طرح چہرے پر مسکراہٹ لائیں سنیں پھر پڑھوں میں پھر پڑھ دیتا ہوں کاتب وحی کی میں جب بھی ثنا کروں کاتب وحی کی میں جب بھی ثنا کروں لے کے نام معاویہ میں منکر فنا کروں لے کے نام معاویہ میں منکر فنا کروں میرے بھائی اس شعر پر آئے ہیں اور یہ لنگر عطا کیا ہے اور اب حضور کی بطول بیٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں اب تو لنگر زیادہ بنے گا اور اب نہ آیا تو پھر دکھ تو ہوگا نا میں پڑھنے لگا ہوں کہ نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبیر و شبر کی ماں فاطمہ نبی کی دختر پتہ نہیں کیڑی سوچاں چ گم ہو اللہ تھوڑیاں ٹینشناں دور کرے آج کامران والی ساریاں ٹینشناں آ گئی ہیں اب مجھے دیکھیے گا آپ کی مہربانی نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبیر و شبر کی ماں فاطمہ یہ بھی ہے ایک حقیقت سنو غور سے جان عالم کی واللہ ہے جان فاطمہ تیرا کوثر لقب تیرا اعلیٰ نسب تیرا کوثر لقب تیرا اعلیٰ نسب حوض کوثر کی ملکہ تیری ذات ہے حوض کوثر تیرا ہے عقیدہ میرا تیری جاگیر ہے دو جہاں فاطمہ تیری جاگیر ہے دو جہاں فاطمہ تیرا لہجہ ہے لہجائے خیر الورا مصطفیٰ کا ہی نقشہ ہے تو سر تپا ایسی پردہ نشی تیرے جیسی کہیں نہ یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ نہ
یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ. ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے لہرا کے. یہ وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے. یا زہرا، یا زہرا، اس کی ماں بیٹی کا پردہ سلامت رہے. جنت میں سیدہ پاک کی کنیزوں میں شمار ہو جو بی بی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، پورا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے یا سیدہ، یا زہرا، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، صالحہ، حافظہ، قاریہ، سیدہ فاطمہ الزہرا الزہرا البتول شہزادی رسول سلام اللہ علیہا. جب قیامت کا آئے گا حاکم و دن، سب پکاریں گے مل کے یہ انسان و جن. واسطہ آپ کو آپ کے حسنین کا دیجئے آج ہم کو اما فاطمہ، دیجئے آج ہم کو اما فاطمہ. بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو سخنوری کے تاجر بن کے لفظوں کو وصول کر رہے ہیں. ان کا ہاتھ اٹھانا، ان کا بولنا، ان کے چہرے کی رونق مجھے مجبور کر رہی ہے کہ ان جملوں کو ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پہ اس شاد کی نظر کر کے جاؤں. کیا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. بہت بڑا شعر جی. سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے. مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے. ہسدائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ. ہسدائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ. میرے بھائی کربلا میں کیسا وقت آیا، ایک ایسی کھڑی آئی. شمر نے ہرمل سے کہا ہرمل نشانہ بناؤ، تیر سیدھا حسین کو لگنا چاہیے. 6 ماہ کا لیا اصغر. اتنا تو ماں کا دودھ بھی نہیں پیا جتنا دین محمدی کے لیے خون بہا دیا. اپنے بابا حسین کی گود میں ہے. شمر نے کہا ہرمل نشانہ بناؤ، تیر حسین کو لگے. ہرمل نشانہ بناتا ہے، تیر خطا ہو جاتا ہے. پھر نشانہ بناتا ہے، تیر خطا ہو جاتا ہے. پھر نشانہ بناتا ہے، تیر خطا ہو جاتا ہے. شمر کہتا ہے ہرمل تیرا تو نشانہ بڑا پکا ہے، آج ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟ ہرمل کہتا ہے کیا کروں، ارادہ کرتا ہوں تیر سیدھا حسین کو لگے. تیر چھوڑنے ہی لگتا ہوں کہ خیمے سے چھوٹی سی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے. ہاتھ پہ کپ کپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، تیر خطا ہو جاتا ہے. شمر کہتا ہے ہرمل اب اگر تیرا نشانہ جھکا تو تجھے مار دیا جائے گا. ہرمل جان کی امان لیے تیر چھوڑتا ہے. 6 ماہ کا لی اصغر اپنے بابا حسین کی گود میں ہے. دیکھا تیر میرے بابا کی طرف آ رہا ہے، اچھل کے تیر اپنی گردن پہ لے لیا، نازک گلے پہ لے لیا. ادھر شمر پریشان، ہرمل پریشان. تلوار پھینک دی، بھالا پھینک دیا، ہتھیار پھینک دیا. 6 ماہ کا لی اصغر دیکھا تیر میرے بابا کی طرف آ رہا ہے، اپنی گردن پہ لے لیا. شمر نے کہا ارے یہ تو 6 ماہ کا، اگر سختی سے ہاتھ لگاؤ گھنٹوں بچہ چپ نہیں کرتا. یہ رویا نہیں، مسکرا کے قربان. ایک عاشق نے کہا خاموش، اس کی فضیلت کا تم پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا. بابا جی ڈیرہ غازی خان میں بندہ سننے والا ہو، بولنے والا ہو، ہاتھ اس کا ٹھیک ہو، آخری لائن پر ہاتھ اٹھا کے آنچ کی اونچی آواز نہ سنائے. میں اسد بھائی منبر چھوڑ کر دریوں پہ آ جاؤں گا اور آج کے بعد کسی سٹیج پر نظر نہیں آؤں گا. اتنا بڑا دعویٰ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنے والا اس چوکھٹ کا بھکاری ہوں جہاں حضرت سلیمان فارسی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیتے نظر آتے ہیں. آج دیکھتا ہوں کون اس جملے پہ کتنا اونچا بولتا. آج کی سب سے اونچی آواز آئے. میں نے کہا اس کی فضیلت کا تم پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا. زمین پہ اس کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا. ارے 6 ماہ کی عمر میں، 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا. ارے سوچو یہ بچہ جوان ہوتا تو کیا ہوتا. سوچو یہ بچہ جوان ہوتا تو کیا ہوتا. میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے. یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے. کون کہتا ہے
کہ سید سردار نہیں، سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے۔ خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائیں، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے۔ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے، ہستا اے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ بڑیاں تے پاری پہ گئے، چھوٹے بطول دے گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں نو میٹ کے، گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بطول دے، قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں کدوں، کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے، کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے۔ یہ آخری اس حاضری کے 4 مصرے، اور بھائی فاروق صاحب سے کہوں گا یہ آپ کے دل کی تختی پر لکھے پڑے میں نے دیکھے ہیں، اور یہاں پر آخری وہ عاشق تک جو ہے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی، اور جتنے میرے سامنے نگاہوں کا مرکز و محور ہیں، سب سے کہوں گا موت آنے سے پہلے اس عقیدے کا اظہار ضرور کرو جو اب کرنے لگا ہوں۔ آپ پوری محفل میں بولو، سارے ہاتھ اٹھاؤ، سارے زور لگاؤ، ساری رات بولو، لیکن آخری لائن پہ آپ میں سے کوئی دوست چپ رہ گیا تو سمجھ جاؤ نوکری قضا کر بیٹھے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آخری لائن پر سب ہاتھ اٹھا کے بولنے میں کامیاب ہو گئے، گھر جا کے ماں کے پاؤں چوم کر کہنا اماں تیری ایمانداری اور تیرے پاک دامن کا نتیجہ ہے۔ میں دور حاضر میں اس عقیدے کا اظہار کر کے آیا ہوں۔ چوتھی لائن پر دیکھتا ہوں کون کتنا اونچا بولتا ہے۔ میں نے کہا حبیب خدا دی ثنا کردہ راساں، اللہ آپ کے شہزادوں کی عمر دراز فرمائے، مولا علی کی جوڑی کا صدقہ انہیں حافظ قرآن بنائے، اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ 4 مصرے، اور اس پر آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بولیے گا۔ فاروق بھائی اور ممبر پر جتنے احباب بیٹھے ہیں کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، اور آپ کی آواز اتنی بلند ہو کہ مجھے اس بات کی خوشی ہو میں نے ٹھیک جگہ ٹھیک مصرے پہنچائے ہیں۔ اگر کوئی چپ رہ گیا تو مجھے تکلیف ہوگی کہ آج یہاں نہیں پڑھنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا حبیب خدا دی ثنا کردہ راساں، آل نبی نل وفا کردہ راساں، کمر جدوں تک حیاتی ہے میری، محمد دی دھیدہ حیا کردہ راساں، کمر جدوں تک حیاتی ہے میری، ہاتھ اٹھا کے کہیں محمد دی دھیدہ حیا کردہ راساں، محمد دی دھیدہ حیا کردہ راساں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ممبر پر ماشاءاللہ بولنے والے پیار کرنے والے چہرے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ سیدہ زہرا پاک اگر نہ ماؤں میں ہوتی، سیدہ زہرا پاک اگر نہ ماؤں میں ہوتی۔ اتنا اچھا آپ بول رہے ہیں نا، میرا دل کر رہا ہے ادھر سے رخ ادھر کروں اور بس یہی پڑھتا رہوں آپ کی واہ واہ سن کر کہ سیدہ زہرا پاک اگر نہ ماؤں میں ہوتی تو جنت نہ کبھی ماں کے پاؤں میں ہوتی، جنت نہ کبھی ماں کے پاؤں میں ہوتی۔ بہت شکریہ تماس گزار سرگودا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان۔ اس کے بعد انشاءاللہ قاضی صاحب کو صدا دینے سے قبل میں آپ کو وہ آپ کی فرمائش مدینہ پاک کا واقعہ اور ایک کلام میں انشاءاللہ اس کو شامل کر کے میں جناب قبلہ قاضی صاحب کو صدا دوں گا۔ اور وہ واقعہ آتے ہی مجھے یہاں پر پہلے تو آپ نے کچھ احباب نے کال کر کے میسیجز کر کے کہا کہ آپ ڈیرہ غازی خان آ رہے ہیں، ان دوستوں کو سلام ہے جنہوں نے مجھے ویلکم بھی کہا، اپنی محبتوں کا اظہار فیس بک پر بھی کیا، اور یہاں آ کر بھی فرمائش کی کہ یہ ضرور پڑھیے گا۔ اور مجھے بھائی فرحان ہاشمی صاحب نے بطور خاص کہا کہ یہ تو ہم نے سننا ہی سننا ہے اور یہ آپ کو کہنا ہی کہنا تھا، یہ مدینہ پاک کا واقعہ ہم شوق سے سنتے ہیں، اسے ضرور آپ نے سنانا ہے۔ وہ جب جہاں بھی سنایا ہے احباب کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہیں، محفل میں کیفیت طاری ہوئی ہے، اور میں پورے پاکستان میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ ایک محفل میں اگر 10 سال سے میری حاضری ہو رہی ہے تو 10 سال سے ہر سال مجھے کہا جاتا ہے وہ واقعہ سنائیں۔ مقبول بارگاہ وہ مدینہ پاک کا واقعہ اور سچا واقعہ ایک محفل پاک میں حاصل پور کا
وہ واقعہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا. مجھے اکثر جگہ پر بہت سارے واقعات ہیں، کس کس کا نام لوں. مجھے کہا جاتا ہے کامران بھائی یہ ہم روزانہ گھر LCD پہ لگا کر سارے گھر والے سنتے ہیں، اور جب سے یہ سن کر ہم نے رونا شروع کیا ہے، جیڑا بھی رویا ہے وہ دا کام ہویا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سارے کے سارے مدینہ پاک ہو آئے ہیں. جس محفل میں جاتا ہوں میں یہ واقعہ سناتا ہوں، احباب روتے ہیں، اگلے سال وہی مل کر کہتے ہیں کامران بھائی میں مدینے ہو آیا. تو آج انشاءاللہ وہ یہاں پر آخر میں شامل کر کے قاضی صاحب کو دعوت دوں گا. آپ ایک نعرہ بلند کیجئے، آپ کا اپنا فاروق، جن کو آپ شوق سے سنتے ہیں، جن کا بھائی فرحان کے ساتھ ایک محبت والا رشتہ ہے، اور جس کا اظہار انہوں نے جب سے وقت لیا تب سے اب تک پتہ نہیں انہوں نے ان کو بھی عمر سون حلوہ کھلایا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کھلایا ہے. اپنی محبتوں میں ایسا گرفتار کیا ہے کہ یہ ان کے نام کی مالا جپتے رہے ہیں اور اب تک انہی کی تعریفیں کرتے رہے ہیں. اور جو جملے انہوں نے کال پہ کہے یا میسیجز کے ذریعے یا وائس کر کے کہے، وہ یہاں آ کر صادق پائے ہیں، اور وہی محبتیں وہی پیار مجھے یہاں ملا ہے، ہمیشہ یاد رہے گا. التماس گزار عالم اسلام کے معروف نعت خواں، فخر ثنا خان نے پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، ان کے لیے جتنے بھی جملے کہوں سب ماند پڑ جاتے ہیں، اور اسی کا صدقہ یہ عزتیں پا رہے ہیں اور اسی پر ناز نخرہ کرتے ہیں. اور یہی کہتے ہیں کہ میرا تعارف یہی ہے سیدہ زہرا پاک کا گداگر، غلام در بطول فدائے آل رسول. میری مراد لجپال سیال کے منظور نظر اور ان کی غلامی کا کلادہ گلے میں رکھنے والے عالم اسلام کے معروف اور دور حاضر کے مصروف نعت خواں حافظ محمد فاروق سیالوی صاحب زیدہ شرفہو. آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے مخصوص اور منفرد لب و لہجے کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے محفل کے رنگ کو صدرنگ فرمائیں اور ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہوئے مکہ پاک کا راز کروائیں اور مدینہ پاک کی گلیوں تک مانگت بنا کر لے چلیں. آپ ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان بند نہ رہے، جیسی تعداد ہے آواز آئے. نعرہ تکبیر. بہت سارے احباب میں سے کچھ احباب ایسے ہیں 5-7 جنہوں نے ماسک لگا رکھا ہے، انہیں کہوں گا کہ ماسک اتار دیں. جب کرونا پیک پہ تھا میں نے تو اس وقت بھی محفل میں آ کر کبھی ماسک نہیں لگایا، اس لیے کہ گھر سے سبق ملا ہے بیٹا یاد رکھنا جہاں وائرس آتے ہیں وہاں وائرس نہیں آتا. جہاں وائرس آتے ہیں وہاں وائرس نہیں آتا. ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ جنہوں نے ماسک اتارا ہے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دعا ہے اللہ ان کے چہرے پر یوں ہی سجی رہے. نعرہ تکبیر. اور اونچا بولو یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اتچا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب محترم حافظ محمد فاروق سیالوی آپ سرگودا، آپ سب کی سماعتوں کے حوالے. لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور اس بات کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کامران بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان خوبصورت نورانی باوقار پر نور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر میں تمام منتظمین محفل بالخصوص میرے بہت ہی کرم فرما بھائی عاشق مدینہ، عاشق رسول، پیکر اخلاص و محبت، ہر دل عزیز شخصیت میرے بھائی محمد فرحان ہاشمی صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ، بالخصوص جہانگیر ہاشمی صاحب، فرح ہاشمی، حاجی فاروق ہاشمی اور سکندر ہاشمی بھائی آپ کو مس کر رہے ہیں. آپ اس وقت سعودیہ میں ہیں، پچھلے سال آپ یہاں پر تھے، تو آپ جب بھی
میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. جب بھی آپ حرم شریف جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارا سلام ضرور پیش کیجئے گا, دعا بھی کیجئے گا, ہم سب کی حاضری لگوائیے گا ماشاءاللہ. اور ہمارے فرحان بھائی کے والد گرامی حاجی عبدالرؤوف ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ, اللہ تعالیٰ ان ہر دو شخصیات کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ذکر محبوب کریم اور ذکر اہل بیت و صحابہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ماں جی کی آج برسی بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے کنیزوں میں شامل فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو قبر حشر میں سکون اور راحت نصیب فرمائے. اور ہمارے فرحان بھائی کے صاحبزادگان ماشاءاللہ محمد عثمان ہاشمی اور محمد مومن ہاشمی, وہ بھی ماشاءاللہ محفل کی زینت ہیں. اور شہنشاہ نقابت میرے پسندیدہ, الحمدللہ حضور کے منبر پر بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں, میرے کیونکہ پسندیدہ اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے قائد کے پسندیدہ ہیں. دو نسبتیں ہیں, میرے پسندیدہ تو ہیں ہی, ہمارے قائد ہیں فخر اہل سنت, فخر علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب مدد العالی. الحمدللہ ان کے ساتھ رفاقت کرتے ہوئے کئی سال ان کے بزرگوں کے ساتھ, ان کے بزرگ بھی یہاں پر آئے ہیں, الحاج قاضی منظور احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور انہی کی وساطت سے ہمارا یہ تعلق فرحان بھائی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. تو ہمارے قائد کے پسندیدہ ہیں اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو پسند کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عزت میں مزید برکت عطا فرمائے. جتنے بھی اسٹیج پر معزز شخصیات تشریف فرمائے علماء کرام, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. جتنے بھی عشاقان یہاں تشریف فرما ہیں, آپ کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو, خدا کی قسم یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, آتے ہیں وہی جن کو, اگر سب کہہ دیں جس کا اس بات پہ ایمان ہے تو محبت سے ذرا لطف آ جائے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہم سب الحمدللہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے چنے گئے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائے, اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کا صدقہ آپ کو حیا والی چادر نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ جتنا وقت ہے اس وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا. جی انشاءاللہ میں جب مناقب کا سلسلہ شروع کروں گا تو انشاءاللہ قبلہ قاضی صاحب سٹیج پر جلوہ گر ہو جائیں گے. میں آغاز کر رہا ہوں, پچھلے سال جتنے بھی میں نے کلام پڑھے انشاءاللہ ان سے ڈیفرنٹ پڑھوں گا, لیکن ایک کلام جو الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر جب بھی پڑھا جاتا ہے تو ایک خاص کرم ہوتا ہے, درود اہل بیت سے آغاز کروں گا. تو مل کر اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب کی حاضری ہو جائے. ایک مرتبہ میرے لیے نہیں, اہل اسٹیج کے لیے نہیں, کسی دنیا دار کے لیے نہیں, حضور کے نام پر دائیں ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. اب ہاتھ نیچے نہیں کرنا, حضور کے نام پر اٹھایا ہے تو اسی طرح اٹھا کر باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب کی آواز آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لحد میں عشق رخ, ان کو دیکھ کے پڑھیں, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. امام اہل سنت فرما رہے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. بھائی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جنا بنے گی جنت بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. سنیوں کی محفل ہے, مل کے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے ساتھ میرے بھائی, چھوٹے بھائی بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, میرے ساتھ محفل میں بھی ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو ہمارے بھائی کو سلامت رکھے. دانش مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ کسی کی زبان خاموش نہ رہے. حضور کا میلاد منانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ حضور کا غلام درود پاک پڑھے. پہلی مرتبہ سب نے حضور کے نام پر دونوں ہاتھ